بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو بیٹا آج کے ہم لیکچر نمبر 2 میں اردو کا جو سبق نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ہم آج مشق کریں گے۔ میں آپ کو بیٹا بتاتی چلوں کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے جو ہے اس سبق کے الفاظ معنی اور مصنف کے تعارف کے اہم نکات کیے تھے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشق کا جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے مختصر جواب دیں، یعنی ہمیں یہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ بیٹا پیپر میں یہ جو سوالات ہیں یہ 2 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، لہٰذا جو آج میں آپ کو یہ سوالات کروا رہی ہوں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے ان کو ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ اگر پیپر میں کوئی ان میں سے سوال آئے تو آپ کے 2 نمبر جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 کریں گے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ بیٹا سوال نمبر 1 ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے، یعنی انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، تو اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو اس کا یہ جواب ہے، رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی، یعنی ادھر ہم سے جسٹ یہی پوچھا گیا ہے کہ کس سال میں، کون سے سال میں ہجرت فرمائی، تو ہم اس کا صرف یہی آنسر دیں گے کہ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو بیٹا اس کا میں آپ کو 2 جواب بتاتی ہوں۔ ایک تو ہے کہ آپ اس کا جواب یہ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے یہ جو کویسچن ہے اس کے اکارڈنگ، یعنی یہ جو سوال دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہیں، یعنی آپ ان دونوں میں سے آپ کو جو ایزی لگتا ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کا حکم دیا تھا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس کا جواب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امانتوں کی فکر تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کی امانتیں جا کر واپس
دے آنا۔ اگلا سوال ہے بیٹا، سوال نمبر 5 ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ تو جواب ہے اس کا بیٹا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، قریش نے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ تو جواب ہے بیٹا اس کا، قریش نے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا۔ یعنی قریش نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ تو قریش نے لوگوں کو یعنی کہ اس انعام کا جو ہے لالچ دیا تھا، یہ انعام مقرر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے بیٹا، سوال نمبر 7 ہے، سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ تو جواب ہے بیٹا، یہ جو ہے میں آپ کو اس کا واقعہ بتاتی ہوں پہلے، لیکن واقعہ چونکہ جو ہے وہ ذرا لینتھی ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو ذرا شارٹ کر کے لکھا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے آسانی سے یاد کر سکیں۔ کیونکہ کچھ بچے بیٹا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا لینتھی کویسچن ہو، لانگ کویسچن ہو تو اس کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کر پاتے، تو میں نے اس کا جواب جو ہے یہ شارٹ کر کے لکھ لیا ہے تاکہ ہر بچہ اس کو جو ہے آسانی سے یاد کر سکے۔ سراقہ بن جاشم جو تھا، جب قریش نے انعام کا اعلان کیا تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اس نے آپ کا پیچھا کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے جو ہے اپنا گھوڑا جو ہے آپ لوگوں کے پاس لے کے گیا، یعنی آپ کے قریب آ گیا، تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ٹھیک ہے، اس نے دوسری بار پھر کوشش کی، دوبارہ پھر گھوڑے پہ سوار ہوا اور آگے بڑھا، لیکن اس بار بھی گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ لیکن چونکہ 100 اونٹ کا انعام تھا، جو لالچ تھا وہ ایسا تھا، 100 اونٹ تھا، تو اس لیے اس نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری، دوبارہ یعنی کہ اس نے کوشش کی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بار بار اپنی کوشش کرنے کے باوجود اس میں ناکام رہا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ جو واقعہ ہے اس کا جو جواب ہے، اگر ہم اتنا لکھیں گے تو کافی لانگ ہو جائے گا، تو سب بچے جو ہیں وہ یاد نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ جو ہے اس کا یہ مختصر ہی جواب دیں۔ اور ویسے بھی ہم سے سوال میں جو ہے اس کا مختصر جواب پوچھا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کا جواب دیں گے، سراقہ بن جاشم انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، جس سے اس کی ہمت کم ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی، تو اسے امان نامہ لکھ دیا گیا۔ یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ لکھ دیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے ہم نے لیکچر نمبر 2 میں جو ہے اس مشق کا جو ہے سوال نمبر 1 یعنی کہ جس میں ہم سے مختصر جواب پوچھے گئے ہیں وہ ہم نے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 3 میں اس مشق کے باقی سوالات بھی کریں گے۔ آپ ان سوالوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ۔